نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، سب سے پہلے ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت زیادہ احسان ہیں۔ اگر آپ کی تعلیمات کو ہم لے لیں اور اس پہ عمل کر لیں، دنیا کے بادشاہ بن جائیں، دنیا کے بادشاہ ہمارے جوتے سیدھے کریں۔ دیکھیں، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سورت اتاری ہے، اس سورت کا نام سورت لقمان ہے، اور اس سورت کے اندر حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی ہے۔ کیا نصیحت کی ہے؟ اے میرے بیٹے، زمین میں اکڑ کر نہ چل، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چل، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو اور شیخی باز کو پسند نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے چلنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ بیٹے کو نصیحت کی انہوں نے اور کہا کہ میرے بیٹے، زمین میں چلنا ہے تو درمیانہ رفتار سے چل، زیادہ تیز بھی نہ چل بھاگنے کی طرح ہو جائے، زیادہ آہستہ بھی نہ چل کہ کمزور، جیسے مریل چلتا ہے لوگ کہ یہ تو بہت مریل ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، ایسے بھی نہ چل، درمیانی رفتار چل، میانہ روی سے چل۔ اور آواز کے بارے میں بتایا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ گدھے کی جو آواز ہے کتنی اونچی ہوتی ہے، اور گدھا جو آواز جو نکالتا ہے بوجھ کی وجہ سے نہیں نکالتا، اس کو مارو گے وہ آواز نہیں نکالے گا، مر جائے گا پھر بھی آواز نہیں نکالے گا۔ جب بھی آواز نکالے گا بلا وجہ نکالے گا، بلا ضرورت نکالے گا۔ شیر بھی دھاڑتا ہے، کتا بھی آواز نکالتا ہے، گیدڑ بھی آواز نکالتا ہے، ان کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، یا کسی تکلیف کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ آواز نکالتے ہیں۔ اور گدھا جو ہے یہ بلا وجہ آواز نکالتا ہے۔ اور گدھے کی آواز کے برے ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے فضل مانگو، کیونکہ مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ اور جب گدھے کی آواز کو تم سنو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ گدھا جو ہے وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ اس وجہ سے بھی اس کی آواز کو برا کہا گیا۔ ہمیں آداب سکھلائے گئے ہیں۔ اگر کسی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں تو اتنی آواز سے بولے کہ دوسرا آدمی ہماری آواز کو، ہماری بات کو سن لے۔ اتنا آہستہ نہ بولے کہ اس کو سمجھ ہی نہ آئے، اتنا اونچا نہ بولے کہ دوسرے لوگ تنگ ہو جائیں۔ تو یہ ہمیں آداب سکھائے گئے، ہر چیز کے آداب ہیں۔ اس طرح کہتے ہیں دینی حلقے والے جو ہیں، جو دین کے حلقے لگائے ہوئے ہیں، کسی کو درس دے رہے ہیں، وہ بھی اتنی آواز سے دے کہ وہ اس حلقے کے اندر ہی آواز جائے، اتنے اونچا نہ بولیں کہ دوسرے لوگ باہر والے تنگ آ رہے ہوں۔ تو میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، سب سے بری جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ اس لیے ہر چیز کے اندر ہمیں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں نماز کا وقت ہے، مسجد کے اندر جا رہے ہو تو بھاگ کر نہ جاؤ، بلکہ میانہ روی کے ساتھ جاؤ، اعتدال کے ساتھ جاؤ، وقار کے ساتھ جاؤ۔ اگر انسان ان چیزوں پہ عمل کر لے تو دنیا کا بادشاہ بن جائے گا، دنیا کے اندر عزتوں کو حاصل کر لے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔